السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے عمل کے متعلق کہ جس کے ذریعے سے ہر قسم کا سفلی عمل، کالا عمل اور جادو، ٹونا، آسیب اور جنات، وہ جنات جو مسلط کر دیے جاتے ہیں وہ فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں ثابت مصر لیے ہیں، یہ تقریباً 325 گرام ہے۔ اس ہانڈی میں بالکل یہ نئی منگوائی ہے ہانڈی، اس ہانڈی میں ہم یہ مصر ڈال دیں گے۔ یہ مصر جو ہیں یہ ثابت مصر ہم لیں گے اور یہ دیسی مصر ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مریض کے پاؤں کی تھوڑی سی مٹی بھی لی ہے، اب اس مٹی کو بھی ہم اس ہانڈی میں ڈال دیں گے شفا کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے مریض کے تھوڑے سے بال اور اس کے ناخن لیے ہیں، وہ بھی ہم اس ہانڈی میں ڈال دیں گے۔ یہ ہم نے ہانڈی میں یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ تعویذات تیار کرنے ہیں۔ ایک حفاظت کے لیے یا اللہ یا حفیظ کا ہم تعویذ تیار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایسا زبردست تعویذ ہوگا، ایسا کمال کا یہ تعویذ ہوگا انشاءاللہ کہ اس کے ذریعے ہر قسم کے جادو جنات سے حفاظت ہوگی۔ ایک مرتبہ یہ عمل کریں گے تو ہر قسم کے جنات چھوڑ جائیں گے۔ کمال کی بات ہے کہ یہ ایسا عمل ہے، ہانڈی والا عمل، کہ اس کے ذریعے سے جادو اور جنات کے ساتھ جو بیماری مسلط کی جاتی ہے مریض کے اوپر، وہ بیماری بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس بیماری کو توڑنے کے بعد، جادو جنات کو ختم کرنے کے بعد، ہم یا اللہ یا حفیظ کا ایک تعویذ بنائیں گے جو کہ ہمارا کافی مجرب تعویذ ہے۔ اور تعویذ میں ایک بات یاد رکھا کریں کہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کے اوپر جو کلام اور اللہ کا نام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ لسان زبان کے ساتھ جب قلم کی طاقت مل جاتی ہے تو پھر اس کی تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ مطلقاً شرک ہے۔ تعویذ مطلقاً شرک نہیں ہے، بلکہ ایسا تعویذ جس میں غیر اللہ کا نام ہو، یا ایسا تعویذ جو شرک کے زمرے میں آتا ہو، جس میں شیطان کی پکار وغیرہ ہو، سفلی علم ہو، ایسے تعویذ حرام اور ناجائز ہیں۔ یہ مریض اپنے پاس رکھے گا۔ یہ ہم نے تعویذ تیار کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جادو جنات کی وجہ سے مریض کے معدے اور جگر میں آسیب بن جاتا ہے، چونکہ معدہ اور جگر دو ایسی چیزیں ہیں جو گندی چیزیں ہیں۔ جنات کا مسکن اور جنات کا گھر یہ چیزیں بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے اوپر جادو اور جنات مسلط کیا جاتا ہے اس کا معدہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ دنیا جہان کی وہ کوئی بھی دوائی استعمال کرے تو اس کے معدے کو فاقہ نہیں ہوتا۔ تذابیت، کھٹے ڈکار اور معدے کی جلن، حتیٰ کہ السر جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس آسیب کو اور جنات کے مسکن کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک تعویذ تیار کیا ہے۔ یہ تعویذ ہم چورکے میں ڈال کر مریض کو پلائیں گے، جس کی وجہ سے اس کی معدے اور جگر کی بیماریاں ختم ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہم سلام قولا من رب الرحیم کا ایک تعویذ تیار کریں گے 7 دن کے لیے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب الرحیم کا تعویذ ہوگا۔ یہ بھی مریض نے مسجد کی 7 ٹوٹیوں سے لے کر اس پانی استعمال کرنا ہوتا ہے، 7 دن اس نے پینا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے ساتھ نہانا بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے اندرونی اور بیرونی وہ بیماریاں جو جادو جنات اور ان منحوس چیزوں کی وجہ سے لگائی جاتی ہیں یا مسلط ہو جاتی ہیں، وہ 7 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز وہ سرے سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہم نے سلام قولا من رب الرحیم کا تعویذ تیار کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خاص تعویذ، اس میں چند اعداد حروف تہجی کے، حروف مقطعات کے ہم شامل کریں گے، اور یہ تعویذ ہم عمل کے دوران مریض کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ حروف ہیں اس میں جن کو حروف نورانی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ مریض اپنی زبان کے نیچے دے گا جب تک کہ میں عمل پڑھتا رہوں گا۔
یہ ہم اب اس کو یہاں سے کاٹ کر اس کو فولڈ کر دیں گے۔ فولڈ کرنے کے بعد ہم مریض کو دیں گے تاکہ وہ اس کو اپنے زبان کے نیچے رکھ کر چوستا رہے۔ یہ بھی اس عمل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز عمل کرتے کرتے ہی مریض کے اوپر سے تمام بیماریاں، جو روحانی اور جسمانی بیماریاں، ایسے مریض جو کہتے ہیں کہ ہماری بیماری نہیں ٹوٹتی، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، ان کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی پڑھائی شروع کر دیں گے۔ یہ پڑھائی ہوگی جو ہانڈی کے اوپر کی جائے گی اور مریض کے اوپر کی جائے گی۔ یہ کافی بلند و بالا آواز سے کی جاتی ہے، اور مریض کی مرض کی شدت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ قرآن مجید کی پڑھائیاں ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً 1 گھنٹے تک بھی کی جا سکتی ہیں، 1.5 اور 2 گھنٹے تک بھی کی جا سکتی ہیں۔ یہ مریض کی مرض کا اور اس کے اوپر مسلط کیے گئے تعویذات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ پڑھائی کی جاتی ہے۔ یہ کوئی سفلی عمل نہیں ہے، کیونکہ ہانڈی کے لوگ سفلی اور کالے عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ نورانی اور قرآنی عمل ہے۔ اس میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، یہ ایسی پڑھائیاں اور ایسے اس میں تعویذات تیار کیے جاتے ہیں جن کا تعلق قرآن مجید اور اسماء الحسنی اور بسم اللہ شریف کے ساتھ ہوتا ہے۔